بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حج سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی روشنی میں اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَذَانًا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان کیا ہے کہ اللہ مشرکین سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، بس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ پھیر لو گے تو جان کے رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت میں صراحتاً حج کے موقع پر برات از مشرکین کا حکم دیا ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اور عبادات فطرت انسانی اور ماحولیاتی فطرت کے مطابق ہے۔ عبادات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی اور تبرع۔ ان کے علاوہ اجتماعی عبادات جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ، حج، نماز جمعہ، روز و شب کی باجماعت نماز جیسے امور سب فطرت سے ہم آہنگ عبادی، معاشرتی، سیاسی اور اجتماعی پہلو رکھتے ہیں۔ حج ایک عالمی الہی کانفرنس ہے۔ دنیا میں مختلف عالمی کانفرنس منعقد کی جاتی ہیں، جیسا کہ اسلامی ممالک کی تعاون کی عالمی تنظیم کی طرف سے بلائی جانے والی کانفرنس OIC، لیکن خدا کی طرف سے منعقد کی جانے والی کانفرنس اور دنیا کی کانفرنس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کی کانفرنس میں صرف سربراہان مملکت یا ان کے نمائندے، اشراف یا قائدین، عمائدین اور سرکردہ شخصیات شامل ہوتی ہیں، جبکہ خدا کی دعوت کے نتیجے میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں نیچے سے اوپر تک ہر طبقہ، ہر شعبہ زندگی کے لوگ بلا تفریق، رنگ و نسل و امیر و غریب شامل ہوتے ہیں۔ فریضہ حج کی سیاسی اہمیت اپنے مقام پہ مسلم ہے، کیونکہ سورہ حج کی آیت نمبر 30 کے مطابق یہ حکم خدا ہے، اور اس اہم فریضے کو انجام دیے بغیر فریضہ حج کی قبولیت مشکوک ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر تاریخی پس منظر کیا جائے تو حج کے اس سیاسی عظیم پہلو کو سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فریضے کی حیثیت سے انجام دیا۔ حکم خداوندی کے مطابق رسول اللہ نے سورہ برات، سورہ توبہ کو 9 ہجری کے حج میں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو سورہ برات کے ساتھ امیر الحج بنا کر روانہ کیا، لیکن بعد میں رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ کا پیغام آیا، اعلان برات کی ذمہ داری کو یا تو آپ خود بنفس نفیس انجام دیں یا پھر ایسا شخص جو آپ سے ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے حضرت ابوبکر سے سورہ برات لے لی اور امیر حج کی حیثیت سے حاجیوں کو پیغام الہی پہنچایا۔ اس الہی پیغام میں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے۔ اس اہم الہی پیغام کو خدا کی طرف سے منعقدہ عالمی کانفرنس میں لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، جس کے دو مخاطب ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا مشرکین۔ اگرچہ مشرکین حج نہیں کرتے اور نہ ہی اس اسلامی کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن یہ پیغام ان تک ضرور پہنچتا ہے۔ اس حکم قرآنی کے دوسرے مخاطب مسلمان ہیں، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیغام کو مشرکین تک پہنچائیں، یعنی انہیں دعوت اسلام دینا اور اس کے لیے تبلیغ اور جہاد کی صورت میں اپنا فریضہ انجام دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج انجام دیا اور منع کے مقام پر خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں جہاں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام اور اخلاقیاتی تلقین فرمائی، وہاں ایک اہم سیاسی بیان بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری عطرت اہل بیت۔ اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو یہ ایک اجتماعی دستور زندگی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کے اثرات انسان کی دنیوی اور اخروی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اور انسان کو ایک دستور العمل ملتا ہے۔ اور حج کے بعد جب یہ کاروان مدینہ کی طرف سفر کر رہا تھا، غدیر مقام پر وحی الہی رسول اللہ پر نازل ہوتی ہے، جو امت کی باغ ڈور رسول اللہ کے بعد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سونپنے کے اعلان کا حکم الہی پہنچاتی ہے، تاکہ اس پیغام کو لوگوں پر نافذ کیا جائے۔ اب خدا کی طرف سے عالمی اسلامی کانفرنس کا مقام بدلا، اب یہ میدان منا نہیں بلکہ میدان غدیر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں بدلا۔ پیغمبر خدا بھی وہی، حجاج بھی وہی، اہل بیت بھی وہی، اور اصحاب بھی وہی۔ اس الہی کانفرنس میں خدا کی طرف سے اہم ترین سیاسی
فیصلہ نافذ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد رسول کے جانشین مسلمانوں کے خلیفہ مولا و آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے۔ اس غدیر کانفرنس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حج کے موقع پر مسلمانوں کے اہم ترین سیاسی و اجتماعی مسائل پر بحث کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا واجب ہے۔ یہاں ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ اتنا اہم ترین خدائی فیصلہ، اہم ترین اعلان منع میں خطبہ حجت الوداع میں ہی کیوں نہ کر دیا گیا؟ جی ہاں، اسی سوال میں جواب بھی پوشیدہ ہے، چونکہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ایک غیر معمولی اعلان ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر منع کے بجائے غدیر کے مقام کو چنا گیا تاکہ اس کی اہمیت ثابت ہو اور یہ مسئلہ علیحدہ رہے۔ سن 60 ہجری میں فرزند رسول امام حسین علیہ السلام نے عالم اسلام کی سرکردہ شخصیات، علماء اہل بیت، اصحاب رسول اور تابعین کو دعوت دی کہ اس سال حج پر لازمی شرکت کریں۔ تاریخ میں ہے کہ اس موقع پر تابعین کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ 200 اصحاب رسول نے بھی شرکت کی۔ اس طرح کم و بیش 750 شرکاء امام علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں حاضر ہوئے۔ امام حسین نے اس کانفرنس میں اپنے حق ولایت کی دلیل دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قرابت داری کو قرآنی آیات، رسول اللہ کے فرامین اور امیر المومنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ واقعات کی روشنی میں بیان فرمانے کے بعد حکومت وقت اور امیر شام کے مظالم کو بیان کیا اور ظلم کے خلاف اٹھنے اور ان مظالم کو لوگوں کے سامنے اشکار کرنے کا حکم دیا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کا حج کے موقع پر حکومت وقت کے مظالم اور خیانتوں کو اشکار کرنا ایک اہم دلیل ہے کہ حج ایک اجتماعی و سیاسی پہلو رکھتا ہے جو بنو امیہ اور بنو عباس کی سازشوں کی زد میں آ کر متروک ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا اقدام سورہ برات کا تسلسل اور واقعہ غدیر کا آیا ہے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی اس کانفرنس کے اگلے ہی سال جب امیر معاویہ وفات پا چکا تھا اور یزید بن معاویہ لعنت اللہ علیہ تخت نشین ہو چکا تھا، نیز نواز رسول کو بیعت یزید پر مجبور کرنے کا منحوس عمل شروع کیا جا چکا تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی انقلابی سیاسی تحریک کا آغاز کرتے ہیں۔ امام حسین اور انسانی ضمیر۔ امام حسین ابن علی نے عالم اسلام کے ضمیروں کو جھنجھوڑا اور مختلف شہروں میں اپنے سفیر روانہ کیے۔ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو احرام حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ البتہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ کے بقول خاندان حسین نے مدینہ سے مکہ کی جانب سفر کے آغاز میں ہی عمرہ مفردہ کی نیت کر لی تھی، حج تمتمہ کی قصد نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ وہ موقع تھا جب متعدد علاقوں سے عازمین حج کے کاروان جوگ در جوگ وارد مکہ ہو رہے تھے، جبکہ امام حسین ابن علی ایک مختصر جماعت کے ساتھ حج سے ایک دن پہلے مکہ سے خارج ہو رہے تھے۔ لمحہ فکریہ، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ امام حسین ابن علی ماہ شعبان سے 8 ذوالقعدہ تک 4 ماہ اور کچھ دن تک مکہ میں رہے۔ اگر چاہتے تو 8 ذی الحج سے پہلے یا کم از کم یکم ذی الحج کو ہی مکہ چھوڑ دیتے، مگر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ فرزند زہرا نے 8 ذی الحج کو حج سے صرف ایک دن پہلے ہی مکہ کیوں چھوڑا؟ فرزند رسول کا یہ پرحکمت سیاسی عمل یہی پیغام دے رہا ہے کہ حج ہی ایسا بہترین موقع ہے کہ جب بھی کوئی بڑا سیاسی قدم اٹھانا ہو تو اسی الہی تقریب عالمی کانفرنس سے ہی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ امام حسین ابن علی کا یہ اقدام سورہ برات کے واقعے کی مانند ہے۔ وہاں ارادہ الہی یہ تھا کہ دنیا کے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے مہمانان خدا سورہ برات کی شکل میں حکم خدا اپنے اپنے علاقوں میں لے کر جائیں، وہاں جو لوگ حج پر نہیں آئے تھے ان تک یہ الہی پیغام پہنچائیں۔ یہاں بھی ارادہ حجت خدا یہی ہے کہ امام کا کہ یہ اہم سیاسی اقدام حج پر نہ آنے والے لوگوں تک ایک پیغام کی شکل میں پہنچ جائے، آئے ہوئے حجاج ارادی یا غیر ارادی طور پر سفیر حسین ابن علی بن جائے۔ عصر حاضر، اگر ہم آج کی بات کریں تو جیسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حج کی روح اموی اور عباسی ادوار میں نکال لی گئی تھی اور حج ایک خانقاہی عبادت کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ کچھ علماء اور اسکالرز نے حج کے سیاسی پہلو کو حج کی عظیم اجتماع سے جوڑا ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق حج کا عظیم الشان استعمال دنیائے کفر و طاغوت پر مسلمانوں کے سیاسی ہیبت بٹھانے کا ایک مظہر ہے۔ یہ نظریہ درست تو ہے لیکن عملی طور پر اس وقت پر اثر ہو سکتا ہے جب روح حج موجود ہو اور حاجی حضرات اس روح حج کے اثرات لے کر اپنے اپنے علاقے میں جائیں۔ اگر حج میں روح ہی نہ ہو تو اجتماع ایک ریوڑ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ جس طرح ایک موقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو حاجیوں کے اجتماع کی اصل شکل دکھا دی تھی۔